1848 میں یہ ہوا کہ جرمن کنگ فریڈرک وہ حکومت میں تھا اور کچھ لوگ اسکوائر پہ جمع ہوئے اور انہوں نے بادشاہت کے ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے وہاں کی جو پولیس تھی اس نے کہا کہ میں پولیس افسر نہیں کہ میں یہاں پر پولیس فورس یوز کروں گا، اور جب لوگوں کے تھوڑے سے وہ بڑے چند لوگ تھے تو انہوں نے اٹیک کر دیا پولیس والوں نے، اور جس کے نتیجے میں ایک بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، اور اگلے دن پھر اس جگہ پر جو ہے وہ کافی سارے لوگ جمع ہو گئے اس کی ہلاکت کی وجہ سے، اور پھر وہ ایک انقلاب سا آ گیا اور دوبارہ وہی پولیس فورس یوز ہوئی، اور 254 لوگ یہاں پر مارے گئے انقلاب لانے کے لیے۔ تو اگلے دن جو فریڈرک تھا اس نے اعلان کر دیا کہ میں جو ہے وہ بادشاہت ختم کرتا ہوں، اور جو ہے آپ اپنا پولیٹیکل سسٹم جو ہے چن لیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ جو جرمن ریولوشن ہے وہ آیا۔ تو برلن نے جرمنی کو جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ امپائر سے اس کو ایک جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ سسٹم تھا وہ دیا، اور اس کے بعد جو جرمنی ہے وہ فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک بن گیا۔ 1918 میں یہ گیٹ تعمیر کیا گیا اس کی یاد میں، اور 18 مارچ ان میں اس لحاظ سے وہ کیا جاتا ہے کہ شاید وہ 18 مارچ کا دن تھا جب اس نے وہ اعلان کیا تھا اس کو فیڈرل ریپبلک بنانے کا۔ تو یہ جرمن کی زندگی میں ایک اہم رول پلے کیا برلن نے، پولیٹیکلی اور ہر طرح سے۔ اس کے علاوہ جو پرزنرز کے رائٹس ہوتے ہیں جو جیل میں ہوتے ہیں وہ ان کی آزادی کی بات کی گئی ہے کہ ان کو وہ آزادی ملے، اور جتنے بیسک رائٹس ہیں ان کو پھر اس ڈیموکریٹک ریپبلک بننے کے بعد جو انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تو یہ اس کا حصہ بنایا۔ کسی بھی طرح کوشش کی جاتی تھی کہ وہ زندہ بچ کر واپس نہ آئے، تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے تھے کہ وہ کراس کر کے برلن وال کو اور برلن میں داخل ہو جائیں، لیکن جو رشینز تھے ان کی جو ریسٹرکشنز تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ یہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا، اور وہ اپنی جان اس میں گنوا دیتے تھے۔ تو اس طرح کی کئی جو ہے وہ داستانیں وہ مرقوم ہیں اس برلن وال کے میں، اور بعد میں یہ 1989 میں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ برلن وال کو گرا دیا گیا، اور اس طرح وہ جو رشیا کا اثر ہے وہ ختم ہوا اور یورپ جو ہے وہ یونائٹ ہو گیا۔ جیسا کہ میں آپ کو یہ جگہ دکھا چکا ہوں اور بہت ڈیٹیل میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جب ہٹلر کی حکومت تھی، ہٹلر جب یہاں پر تھا تو یہ ساری جگہ اس جگہ پر ہٹلر کی منسٹریز ہوا کرتی تھی، مطلب جرمنی کی مختلف منسٹریز وہ یہاں پر ہوا کرتی تھی۔ تو اس کو ولمار سٹراسے کہا جاتا تھا، ولمار سٹراسے 8۔ اور اس کے علاوہ جو یہ جگہ ہے اس کو اب کہتے ہیں ٹوپوگرافی آف ٹیرر۔ تو اس کے یہاں پر سارے ارد گرد اس کی منسٹریز اور اس کا جو پولیس کا ہیڈ کوارٹر
اور وہاں سے مختلف جگہوں پر سے پکڑ کے جو لوگوں کو لے کے آتے تھے، خاص طور پر جرمنز کو، تو وہ وہاں جہاں پر سزائیں دیتے تھے اور پھر دوسری جگہ پر جا کے ان کو وہ سزا کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے۔ عام طور پر اس میں جو ہے برینڈنبرگ وغیرہ میں سزا کو ایگزیکیوٹ کیا، وہ یہاں پر تو قریب تو برینڈنبرگ گیٹ ہے، لیکن وہ کہیں قریب ایک اور مقام، ایک اور شہر ہے، تو اس میں وہ جا کے ایگزیکیوٹ کرتے تھے، کسی کو پھانسی دی۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جرمن ہی ہوں، یہ نہیں ہے کہ یہودی ہی ہوں، اس میں جرمن بھی شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کا ایک دوسرا وہ تھا کہ جو لوگ حبشی وغیرہ تھے، جو کہ یہاں کے نیٹو نہیں تھے، ان لوگوں کو بھی اسی طرح سزائیں دی گئیں۔ ان لوگوں کو بھی آشوٹز میں، برکناؤ میں، اس طرح کے دوسرے جو کنسنٹریشن کیمپس ہیں وہاں پر بھیجا گیا اور وہاں جا کے ان کو مار دیا گیا۔ تو میں اب تک زیادہ یہاں پر گھوم چکا ہوں، کل سے میں ادھر ہی ہوں، کل بھی میں یہاں پر آیا تھا اور آج بھی میں نے اس جگہ کو دیکھا ہے۔ یہاں پر اتنی معلومات اور اتنی انفارمیشن میرے لیے اویلیبل ہے کہ میں نے اس کو، میرا یہاں سے نکلنے کو دل نہیں چاہا، لیکن اب جو ہے میں وہ نکلتا ہوں یہاں سے۔ ٹیر گارڈن، یہ مختلف سٹونز پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، تو یہ سٹونز جو ہے وہ گلوبل سٹون پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یونائٹڈ ہیومینٹی، تو جو کہ پیس کی طرف ایک قدم ہے۔ یہ وہ جوز کی جو میں نے پہلے بتائی قبریں، ان میں سے ایک ہے۔ یہ زولوجیکل گارڈن ہے اور اس میں زو ہے اور باقی گارڈن ہے۔